سید علی احسن کی والدہ مرحومہ اور ان کی دادی مرحومہ کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خالق کونین سید علی احسن کو زندگی دے، صحت کے ساتھ ہمیشہ سلامت رکھے۔ صلوات علی محمد رسول اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنائے، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ منتظمین، معاونین، بانیان کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں قبول ہو، مقبول ہو۔ جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ گزشتہ کئی سالوں سے اس مجلس اعزاء میں شرکت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ خالق کونین جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں انہیں آفات سماوی اور بلیات عرضی سے محفوظ فرمائے۔ میں زحمت نہیں دوں گا، جو جہاں بیٹھا ہے بے شک وہیں بیٹھا رہے، لیکن صرف توجہ ذکر کی جانب ہونی چاہیے تاکہ ذکر کی حرمت پہ حرف نہ آئے۔ ذکر عظیم ہے، جو خیرات ملتی ہے باب علم سے وہ خیرات بڑی عظیم ہوتی ہے، وہی بانٹنی ہے، وہی لفظ ہیں جو آپ کو سنانے ہیں۔ کہیں اگر ایسے محسوس ہو کہ یہاں پہ داد بنتی ہے تو وہاں پہ خاموش نہ رہیے گا تاکہ تنہائی کا احساس مجھے کم سے کم ہو۔ باقی مجالس تو روز پڑھنی ہوتی ہیں، کبھی داد مل جاتی ہے کبھی نہیں بھی ملتی، لیکن گزارا ہو جاتا۔ ادارہ منہاج الحسین میں جتنے بھی لوگ تشریف فرما ہیں تقریباً پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، یہاں میں اب تمہید باندھوں، تفصیل میں جاؤں، میں مصرع پڑھ کے اندازہ لگا لوں گا کون کتنی توجہ میں ہے۔ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، آپ جی ہیں، آپ آباد۔ ڈاکٹر سجاد زید صاحب کو مولا سلامت رکھے، ان کا حکم تھا، تعمیل ہو گئی۔ میں نے مصرع پڑھا، آپ نے بہت اچھے طریقے سے سنا، بہت سلیقے سے سنا، بڑی اچھی داد بھی دے دی۔ شعر مکمل کرنے کے بعد اندازہ ہوگا کتنی دیر پڑھنا چاہیے۔ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، یہ ممبر پہ حلف دے رہا ہوں، بشر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا
جو اس بی بی کی شان کما حق کو بیان کر سکے جو 14 پر بھی حجت ہے. بشر کی مجال ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، اس کے تخیل میں اتنی قوت ہی نہیں کہ وہ اس بی بی کی شان کما حق کو بیان کر سکے. ٹوٹے پھوٹے لفظوں کی خیرات ہے، جو دربار سے ملی ہے وہی بانٹ رہا ہوں. دوسرے مصرے پہ توجہ رکھیے گا. مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم. بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ جی. سلام ہے جی آپ کو، بہت شکریہ جی. یہ نوازش جی، بہت نوکری ہو گئی. میں بسم اللہ کرا بھائی جی، بڑی مہربانی. اللہ بس یہ 5 سادہ اشعار اور ذکر مسئلہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں. اللہ آپ کو آباد. مقام و مرتبہ ہے اللہ زندگی کا سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا. اب اس مجمع میں اس شعر کو نہ سمجھا جائے تو کہاں سمجھا جائے. مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، خالق آپ کو آباد رکھے. پہلی بار مصرع اولا پہ اتنی داد مل گئی. آئیے بسم اللہ علیہ. پہلی مرتبہ، خوش آمد نہیں کر رہا ہوں، مصرع اولا پہ اتنی داد مل گئی. اب جنہیں لفظوں سے محبت ہے وہ ذرا چناؤ دیکھیں گے الفاظ کا. خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم، مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم. خالق آپ کو سلام سلام ہے جی آپ کو. بسم اللہ. میں بسم اللہ مولا. پوری طاقت سے بولیے گا. میں سلام پیش کروں گی. مولا کی قسم بہت عمدہ طریقہ آپ کا، سماعتوں کا معیار بڑا بلند. روئے زمین پر پہلی اور آخری قوم ہے شیعہ قوم، جن کے پاس اتنا سرمایہ ہے آل محمد کے کرم سے. کچھ لوگ حیران ہو گئے. واحد قوم ہے جن کے پاس یہ سرمایہ ہے. موازنہ ہی نہیں ہے کسی قوم کا ہمارے ساتھ. کسی قوم کے پاس وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس. برکت کے لیے حدیث قصہ ہمارے پاس، رحمت کے لیے تسبیح سیدہ ہمارے پاس، مشکل کے لیے مشکل کشا ہمارے پاس. فکرہ پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. برکت کے لیے حدیث قصہ ہے، رحمت کے لیے تسبیح سیدہ ہے، مشکل کے لیے مشکل کشا ہے، ضمانت کے لیے امام رضا ہے. سمجھ آتی ہے الفاظ. میں بسم اللہ کروں. بڑی مہربانی. حیدری بسم اللہ. میں بسم اللہ. مشکل کے لیے مشکل کشا، برکت کے لیے حدیث قصہ، رحمت کے لیے تسبیح سیدہ. حد ہو گئی امراض کے لیے خاک شفا، بخشش کے لیے کفن کربلا. اللہ آپ کو آباد رکھے. حسین آپ کو عزت.
میں بسم اللہ کرا جی. مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ. کوئی جلسہ ہوتا میں بار بار ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے اس کو بڑی داد دینی ہے آپ. اتنا ماشاءاللہ سلجھا ہوا اجتماع ہے، یہاں پہ شعر ہی پڑھنا ہے. خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم، تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم. نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے، مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم. چلے میں پھر بھی راضی ہوں جی، میں پھر بھی راضی ہوں، جتنی داد مل گئی میرے لیے بہت زیادہ ہے. نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں. میں شہید محسن نقوی علی اللہ مقامہ کا بیٹا ہوں، یہ میرا اعزاز ہے. میں منبر کے آداب بھی جانتا ہوں، اسلوب بھی جانتا ہوں. میں نے ادب سے باہر کبھی نہیں پڑھا. میں 2 مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جنہیں لفظ شناسی ہے وہ ذرا مصرے سنیے گا. خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم، تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم. مولا آپ کو جزائے خیر دے. مباہلے میں نظر آ گیا. اب میں کیا، میں پرواز کر کے بھی پڑھوں تو شاید میرا حق ادا نہ ہو. میں بارگاہ سیدہ میں ہدیہ کر رہا ہوں 2 مصرے. تیرے مجازی خدا کو جو غور سے دیکھا، نصیری بولے یہی ہے خدا خدا کی. جن کا دل بن جائے وہ بولے، ہر بندہ تو نہیں نہ بولتا. اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے. نصیری بولے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. تیرے مجازی خدا کو جو غور سے دیکھا. چلے میں ایک شعر اور پڑھتا ہوں. 7 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہو تو اس کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ عقیل محسن نقوی نے کیا پڑھا. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. آپ اگر اتنا بیدار نہ ہوتے تو مجھے شاید یہ شعر یاد بھی نہ آتے. اتنی داد مل گئی تو پھر یاد آ گئے تو اس لیے پڑھ رہا ہوں. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. میں نے دعویٰ کیا 7 سال کا بچہ بھی داد دے کر یہاں بیٹھا ہوا. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا. جاگنا یار علی کا واسطہ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے. آپ جی بھائی جان بڑی مہربانی. میں بسم اللہ کرا جی. آپ کے کیا کہیں؟ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. میں اتنا بڑا شعر پڑھ رہا ہوں، جب تک سوچو گے مودت قائم رہے گی. یہ سید زادے کا وعدہ ہے جن کی معرفت بلند ہے. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. فاطمہ کوئی نہیں. میرا دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلیوٹ. فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا. بی بی میں بات کر رہا ہوں، اللہ کرنے کی سمجھ میں آ جائے. اگر سمجھ میں آ گئی تو کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا. رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. میں بسم اللہ کرا جی. بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. میں بسم اللہ کرا. سلام ہے آپ کی سماعتوں کو، آپ کے عقیدوں کو. اب تک جو پڑھا اسے ایک پرڑے میں رکھیے گا. 2 مصرے پڑھ رہا ہوں جس پر پتھر بول پڑے، دیواریں بول پڑے، بیابان میں پڑے تو وہاں بھی شاید کوئی جواب آ جائے. آپ پھر عزادار ہیں، موالی ہیں. 28 سفر کی مجلس ہے.
اور ماشاءاللہ تقریباً بہت بہتر مجمع ہے. یہ منبر پہ ہاتھ ہے. میں نے اس سے خوبصورت شعر سیدہ کی شان میں پڑھا ہی نہیں آج تک. ہیں علی اور بھی جو اب تک نہیں بولو دکھ نہیں ہے. آپ ایک لمحہ مجھے دیکھیے گا. ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا. رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم. حکم زہرا بھی ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے مقدر کے سوا. بی بی اس سے بڑا شعر میرے پاس ہے نہیں. فیصلہ ان پہ چھوڑتا ہوں. مولا کی قسم جو ذکر ہے میرا اس پہ ہاتھ ہے. میں پتہ نہیں اس معیار پہ پڑھ بھی سکوں جو اس شعر کو پڑھنے کا حق ہے. کس میں ہمت کہ رکھے دوش پیمبر پہ قدم تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. میں ہمت رکھے دوش پیمبر. پوری تاریخی ذمہ داری کے ساتھ بات کی. کس میں ہمت کہ رکھے دوش پیمبر پہ قدم. بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. چہروں پہ آگے مودت اب رکا نہیں جا رہا. اب دو مصرے واجب کی نیت سے پڑھ رہا. بچوں تک بات پہنچانی ہے. بڑے سمجھ میں لے جو میں نے پڑھ لیا میں نے داد لے لیا آپ سے. بچوں تک نوجوانوں تک یہ بات پہنچا رہا. یہی میرا عقیدہ ہے. دنیا ہم پہ اعتراض بہت کرتی ہے. یہ یوں مانتے ہیں یہ یوں مانتے ہیں یہ بدعت کرتے ہیں یہ بدعت کرتے ہیں. یہ ان کی اختراع ہے یہ ان کی ایجاد ہے. یہ ذکر پہ دونوں ہاتھ. میں 5 سیکنڈ میں شیعہ قوم کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں. جس کا دل بنے وہ داد دے باقی بے شک چپ رہیے گا. مولا کی قسم میں اپنی زندگی میں ہو سکتا ہے میری بخشش کے لیے یہی 4 سطریں یہی الفاظ کافی ہوں جو میں پڑھ رہا ہوں. شیعہ قوم کا عقیدہ ہمارے بچوں سے لے کے بزرگوں تک خطیبوں سے لے کے شعراء تک شعراء سے لے کے ذاکرین تک تمام کی تمام قوم کا عقیدہ یہی ہے. 5 سیکنڈ میں سنیے گا. دل بولے تو بولیے گا. اللہ ایک ہے فرشتے ان گنت ہیں. انبیاء 1,24,000 ہیں. انبیاء 1,24,000 ہیں. معصوم 14 ہیں. امام 12 ہیں. بطول سچی ہے. میں چلا جاؤں گا میں آگے پڑھوں گا ہی نہیں. اللہ ایک ہے. سلام ہے جی آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں. اللہ ایک ہے. بسم اللہ جی بسم اللہ. میں بسم اللہ. اللہ ایک ہے فرشتے ان گنت ہیں. انبیاء 1,24,000 ہیں. امام 12 ہیں. معصوم 14 ہیں. بطول سچی. واجب کی نیت سے یہ ماحول نہ بنتا میں شاید نہ پڑھتا. بچوں اور نوجوانوں تک میں ایک بات پہنچا رہا ہوں. یہی میرا عقیدہ ہے. اسی عقیدے کے ساتھ قبر میں جاؤں گا. اسی عقیدے کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا. ہر بندے پہ واجب ہے ایک لمحہ مجھے دیکھے گا. صرف ایک لمحہ. ہو سکتا ہے پچھلے تمام اشعار سے میرے یہ 2 مصرے چونکہ مختصر بھی ہیں اور جامع بھی ہیں. جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی. خاص طور پہ میرے بچے سن لیں اس بات کو. خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ بیٹھا ہے وہ میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں. جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی وہ کوئی بھی ہو
نوٹ کر لیں بے شک سی آئی ڈی والے. وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو. اب لازمی ہو گیا ایک شعر پڑھنا جس پر ڈاکٹر سجاد بھائی نے مجھے بڑی دعائیں دی. یہ بھی شعر میں ہر جگہ پہ پڑھتا بھی نہیں ہوں، اس کے ضائع ہونے کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے. کسی کو سمجھ میں آتا ہے، کسی کو نہیں آتا. یہاں کم از کم سمجھا جائے گا. جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی، وہ کوئی بھی ہو، اس پر لعنت رہے گی. عقیل ایک ہی بات سیکھی ہے میں نے، عقیل ایک ہی بات، عقیدہ رہا تو عقیدت رہے گی. عقیل ایک ہی بات سیکھی ہے میں نے، عقیدہ رہا. ہر بندہ نہیں سر جھکا کے سلام کرتا علم کو، ہر بندہ نہیں شبیہ ذوالجلال کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بوسہ دے کے دعائیں کرتا. عقیدہ ہوتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے. عقیدہ رہا تو. دو ہی بیٹے ہیں سیدہ کے، پوری زندگی میں جس پیغمبر نے پورا دین پہنچایا اس نے کچھ نہیں مانگا سوائے مودت فی القربا کے. اجر رسالت میں اور کچھ نہیں مانگا. تو کیا اجر رسالت یہی تھا کہ دو ہی بیٹے ہیں سیدہ کے اور امت نے کیا اجر دیا؟ ایک بیٹے کا جنازہ تیروں پر رہا. میں بسم اللہ کبھی نہ روئیں یار، کسی غم میں نہ روئیں. بڑی قبولیت والی عزاداری کئی سالوں سے پڑھ رہا. رحمت برکت کا سایہ فرش عذاب، دعاؤں کے مستجاب ہونے کی دلیل ہوتا ہے یہ جو لہر آتی ہے گریے کی، چاروں طرف سے ایک جیسی جو گریے کی لہر اٹھتی ہے استقبال مصائب میں، یہ دعاؤں کے مستجاب ہونے کی دلیل ہے. اسے بھلائیے گا نہیں میرے فکرے کو. میں عام مجمع میں نہیں پڑھ رہا، پڑھا لکھا باشعور مجمع میرے سامنے. ایک کا جنازہ تیروں پر تھا. میں بسم اللہ میں بسم اللہ. ایک کا جنازہ تیروں پہ تھا، دوسرے کے جنازے میں تیر تھے. یکم محرم سے لے کے 27 صفر تک آپ زہرا کے غریب بیٹے کو روئے ہیں. سال کا ایک دن ہوتا ہے زہرا کے امیر بیٹے کی شہادت. میں بسم اللہ کریں، اللہ زندگی کرے. عزادار سلامت رہیں، روتی ہوئی آنکھیں سلامت رہیں. جو غم حسین میں دل سرشار ہیں کبھی کسی مصیبت کو نہ دیکھیں. ان گھروں پہ رحمتیں رہیں جن گھروں میں ایک بھی عزادار سانس لیتا ہے. یہ حق تھا امت کا. آپ ذرا کبھی، آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مطالعہ آپ کا مجھ سے زیادہ ہے. 11 ہجری سے 61 ہجری تک 50 سال بنتے ہیں. ان 50 سالوں کے ظلم گنیے ذرا. سنا ہے آپ نے ابھی یکم محرم سے لے کے 27 تک آپ نے سارے ظلم سنے ہیں. بتایا گیا آپ کو کہ اس وقت حسین نے وطن چھوڑا جب لوگ ابھی اصغر کی مبارکباد دینے آ رہے تھے. واہ بھائی واہ.
میں نے حساس فکرہ پڑھا ہے، ہر بندے نے سمجھا نہیں. یعنی آباد ہوتا ہے نا جب کوئی انسان، تو آباد ہوتے ہوئے جب پوری دنیا کی نگاہیں ہوں کہ یہ گھر بڑا آباد ہے. بڑا آباد تھا مدینہ جب وطن چھڑایا گیا. علی اصغر کی مبارک بات دینے دنیا آ رہی تھی. چلے تنہا حسین چلے جاتے، ہم نہ روتے. کوئی بہنوں کو لے کے مدینہ چھوڑتا ہے. پھر آپ نے مکہ میں احرام توڑنا، وہ مصائب سنے. پھر آپ نے حسین کا جنگل میں خیمے لگانا، پھر پانی کا بند ہو جانا، پھر وہ 6 گھنٹے کے مصائب جو 14 صدیوں سے پڑھے جا رہے ہیں کہ ایک ضعیف ہے جس نے 2 پہر میں 71 جنازہ اٹھایا. اب بھی رو رہے ہیں، آپ بہت رو چکے ہیں. یہ پورا 1 مہینہ 26 دن آپ نے بڑا رو کے گزارے. پھر آپ کو ذاکر نے بتایا باپ 57 برس کا تھا، بیٹا 18 سال کا تھا، تنہا بیٹھ کے پرچی نکالی. یہ فکرہ پڑھنے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے اور سننے کے لیے. جس نے 71 جنازہ اٹھایا تھا نا، اس نے کربلا میں بھتیجے کا جنازہ کچھڑی کی صورت میں اٹھایا. پھر بھائی کے بازو اٹھائے. پھر آپ نے شہادت عظمیٰ سنی، زنجیر زنی کی، کما زنی کی، بڑا روئے آپ. پھر آپ نے 11 محرم سے 26 صفر تک علی کی بیٹیوں کے مصائب سنے. کسی ذاکر نے ہو سکتا ہے آپ کو یہ فکرہ سنایا ہو کہ جن بیویوں کا قد بھائیوں نے نہیں دیکھا تھا وہ بازاروں میں آئے. ہر بندہ نہیں روتا، اس کے دل میں جتنا ارمان ہوتا ہے وہ اتنا بیان کرتا ہے. میں بسم اللہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں. جو ادب کے مصائب پہ روتے ہیں مجھے اچھے بڑے لگتے ہیں. ظاہر ہے یہ رونے کا فکرہ تھا کہ جن بہنوں کے قد کا پتہ بھائیوں کو نہیں تھا وہ تماشائیوں کی بھیڑ میں بغیر چادر کے آئے. میں بسم اللہ کر رہا ہوں. یہ معافی مانگ کے فکرہ پڑھوں گا. یہ فکرہ میں معافی مانگ کے پڑھوں گا، یہ سر جھکا کے پڑھوں گا. یہ میں ایسے نہیں پڑھ سکتا، میرا کلیجہ نہیں ہوتا. کوفہ کا دربار بھی آپ نے سنا، شام کا بازار بھی آپ نے سنا. آپ سب سے زیادہ تب روئے جب آپ کو کسی ذاکر نے بتایا پورا قافلہ واپس آیا، 4 سال کی بچی مر گئی. بہت روئے آپ، مولا کی قسم بہت روئے. یہ منبر ہے اور میرے دونوں ہاتھ، یہ ذکر ہے اور میرے سر پہ. مر جاؤں اگر میں غلط پڑھوں. یہ فکرہ کل میں نے پڑھا، پتہ نہیں کتنا ماتم ہوا. 1 مہینہ 26 دن اتنے مصائب آپ نے سنے. اتنی غربتوں میں یہ غربت نہیں تھی کہ ایک جنازہ قبرستان گیا پھر واپس آیا. اتنے مصائب سنے آپ نے. میں بسم اللہ کراں، ایک غربت نہیں سنی ہوگی کہ کوئی جنازہ قبرستان گیا پھر واپس آیا. وہ دن آج ہے. آج یہ زہرا کے امیر بیٹے کی غریبی ہے کہ غریب سے غریب جنازہ بھی کبھی واپس نہ آیا. یہ امیر بیٹے کا مقدر ہے.
کہ جنازہ قبرستان بھی گیا پھر واپس بھی آیا. مولا کی قسم مر بھی جائیں تو شاید حق ادا نہ ہو. 4 ہستیاں آل محمد کے گھرانے کی بہت نفیس ہیں، بہت نفیس، جن کی نفاست سے کتابیں بھری پڑی. پہلی ہستی، میں معافی مانگوں گا پہلے عزاداروں سے، بزرگوں سے، جوانوں سے. پہلی ہستی ہے علی کا بیٹا امام حسن مجتبیٰ. بہت نفیس ہے بی بی فاطمہ کا یہ بیٹا، بہت نفیس ہے مولا کی قسم. تفصیلات کا وقت نہیں ہے. دوسری ہستی زین العابدین. تیسری ہستی ہے حسن کا امیر بیٹا قاسم. ایک فکرہ شاید علماء نے نہ لکھا ہو، میں اپنی طرف سے پڑھتا ہوں. میں کہتا ہوں ان سب سے نفیس تھا جو ابھی 6 مہینے کا تھا اور گہوارے میں تھا. آج تجھے امت کا ظلم بتاؤں، جو سب سے زیادہ نفیس 6 مہینے کا تھا، امت نے ایک دن میں 3 بار قتل کیا ہے. حوصلہ بیٹا، ایک لمحے کا حوصلہ، ایک لمحے کا. میں کبھی کبھی ایسے پڑھتا ہوں، روز نہیں پڑھتا. یہ آپ کا گریہ مجبور کر رہا ہے اس طرح پڑھنے پہ. ممبر پہ آتا ہے. بہت نفیس بیٹا تھا علی کا، امام حسن مجتبیٰ. اور یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. علماء سے بے شک پوچھ لیجئے گا. علامہ محمد حسن اکبر صاحب کو مولا بچوں سمیت آباد رکھے، ان سے تصدیق کر لیجئے گا. نفیس تھا، روزے سے تھا، اور زہر کوئی پہلی بار نہیں ملا تھا. زہر پہلے بڑے ملے تھے. یہ زہر ہی ایسا تھا کہ جو تاریخ بھول ہی نہ پائی. یہ روم سے منگوایا گیا تھا. کہاں سے؟ ایک لمحہ، روم سے. جس نے بھیجا اس نے لکھ کے بھیجا. یہ کسی انسان کو نہ دینا، یہ پتھر توڑنے کے کام آتا ہے. جو ماتم نہ کرے وہ سر جھکائے گا اب اس جملے پر. جسے ابھی بھی رونا نہ آیا اس کا نصیب ہے. زہرا کے نفیس بیٹے کو زہر ہلاہل ظالموں نے دیا، جو پتھر توڑ دیتا تھا. اور اس کی دلیل پڑھتا ہوں جو کتابوں میں درج ہے. جودہ ملعونہ نے زہر دیا، امام نے ایک گھونٹ پیا، جام واپس رکھ دیا. چونکہ زہر نے فوراً جگر پہ اثر کیا. اس وقت ملعونہ کہتی ہے مولا تھوڑا سا اور پی لے. جلال بھری نگاہوں سے دیکھا، اس کے ہاتھ کانپ گئے. جام چھوٹا، مٹی سے دھواں نکلنے لگا. تب امام نے کہا جودہ تو نے حیا نہ کیا، میرا قاسم ابھی 3 سال کا ہے، اس کی یتیمی کی. حوصلہ بیٹا، حوصلہ. اس کی، آپ نے مجھے دیکھنا ہے، ہر کسی کی اپنی عشق کی نماز ہوتی. اس کی ابھی یتیمی کی عمر نہیں ہے. 2 جملے سنیے. زہر اترتا گیا. اتنا کوئی ظالم زہر تھا. علی جیسے شہنشاہ کا امام بیٹا اٹھا، اپنی طاقت سے نہیں، پڑ گیا مسائل میں، دیواروں کا آسرا لے کے چلا. میں باشعور عزاداروں میں پڑھ رہا، نانا کے روزے پہ آیا، قرآن کی تلاوت شروع کی. سجاد پہ مجھے یہ فکر بڑا رلاتا ہے. قرآن پڑھتے پڑھتے یا علی، قرآن پڑھتے پڑھتے آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا. بس قرآن بند کر کے فکرہ کا، نانا بیٹے کی آخری تلاوت تھی. نانا راضی رہنا، تیری قبر پہ بیٹے کی آخری تلاوت تھی.
نانا زہر پہلے بھی بڑے ملے، جو آج ملا حسن کو یقین ہے میں بچتا نہیں۔ نانا اگر کل قبر کی جگہ لینے آؤں انکار تو نہیں کرے گا؟ تو کیسے سنے گا فکرے رسول کی قبر ہلنے لگی، درد بھرے تین فکرے اندر سے آئے، سوچ کے آنا یہ وہی امت ہے جس کے دربار میں تیری ماں، تیری مرضی ہے یار، 4 گھنٹے سوالیوں کی طرح کھڑی رہی۔ یہ وہی امت ہے جس نے تیری ماں کو مدینے میں زخمی کیا۔ حوصلہ 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 حوصلہ، ایک لمحے کا، زیادہ لمبا نہ ہو جائے، مضمون بہت طویل ہے، 2 جملوں کی اجازت ہے حضور پڑھ دوں۔ یا علی، نانا کا سلام کیا، ماں کی قبر پہ آئے، ماں کی قبر کا سلام کیا، قبر ہل گئی۔ حسن کہاں سے آ رہا ہے؟ اما نانا کے پاس گیا تھا۔ حسن کیا کہا نانا سے؟ اما قبر کی جگہ مانگنے گیا تھا۔ آبازی بہنوں کو اتنا بھی نہ رلا، سیدھا میری طرف آ، یہ امت ہماری دشمن ہے۔ گھر کے دروازے پہ آئے، امامت کی خوشبو سے بی بی ام فروہ جام سمجھ گئی کہ امام آ گئے۔ یہ مولا کی قسم، ہلکی سی دستک ہوئی، دروازہ کھولا، بی بی نے امام کا چہرہ دیکھا، تھوڑا زرد تھا، تھوڑا سبز تھا۔ میں کیا پڑھتا ہوں اس مسائب میں، کیا پڑھا جائے؟ مولا لگتا ہے خیر کوئی نہیں، آوازی مجھے زہر مل گیا، بستر بنائیے۔ بستر بنایا گیا، امام لیٹے۔ کیا سن ہے شہزادہ قاسم کا؟ 3 سال۔ باپ تکلیف میں ہو، بچہ معصوم ہو تو باپ کا بڑا دل کرتا ہے بیٹے کو سینے سے لگاؤں۔ پوچھتے ہیں میرا قاسم کہاں ہے؟ مولا ابھی سلایا ہے۔ فرماتے ہیں آج کی رات سونے کی نہیں ہے، سوئے ہوئے بیٹے کو میرے سینے پہ سلا۔ متقدمین ذاکرین میں سے ہر کسی نے یہ فکرہ پڑھا اور بڑا گریہ ہوتا ہے۔ ادھر قاسم باپ کے سینے پہ لیٹا، ادھر تڑپ کے بچہ اٹھ کے کہتا ہے اماں اتنی گرم جگہ پہ سلایا۔ قاسم گرم جگہ نہیں ہے، باپ کا سینہ ہے۔ آج کی رات تھوڑی آواز اگر کھلوا سکتے ہیں تو کھلوا دے، میرا گلا خراب ہے، میں تھوڑا مصحف پڑھنا چاہتا ہوں۔ بیٹے کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ میں منت کر رہا ہوں، ایک لمحہ مجھے دیکھنا جنہوں نے ماتم کرنا سینے پہ ہاتھ مار کے، کبھی پیشانی چومی، کبھی رخسار چومے، کبھی گردن پہ بوسہ لیا، یہاں تک ماں دیکھتی رہی۔ اچانک پھر سینہ چوما، پھر ہاتھ چومے، پھر بازو چومے۔ جب شانوں پہ بوسہ دیا، ماں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا پیار کا یہ کون سا انداز ہے؟ آواز فروا میرا مقدر اچھا ہے، میں اسے مکمل دیکھ رہا ہوں۔ ایک وقت آئے گا جب یہ ٹکڑوں میں آئے گا، جب تو کہے گی میرے قاسم کا چہرہ، میرے قاسم کے ہاتھ، میرے قاسم کی مہندی۔ بسم اللہ۔ بیٹے سے پیار کیا، فکر 2 پڑھنے ہیں بس، جنازے کی شبی آنی ہے، پھر نوح خانی ہے، پھر جلوس ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، بڑی قبول مجلس ہے، دعائیں دل میں رکھنا۔ بیٹے کو سینے سے لگائے، کافی دیر تک بوسے دیتے رہے، تڑپ کے روتی رہی جناب قاسم کی ماں، حالات دیکھ کے نہ تڑپ کے روتی رہی۔ اچانک جب جگر تک زہر نے اثر کیا اور معلوم ہوا کہ اب ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئیں گے، میں معافی مانگتا ہوں، اس وقت تکیے کا آسرا لے کے اٹھے۔ آواز فروا جی مولا
میں یہ فکر ڈال کے پڑھ رہا ہوں، آواز اگر ٹھیک ہے تو اللہ کرے پہنچ جائے آپ تک۔ فرما جی مولا کوئی ہو جو میری بہنوں کو اطلاع دے۔ ایک دفعہ ٹھیک کر دے بس اس کو، ایک دفعہ ٹھیک کر دے تاکہ مصائب خراب نہ ہو جائے۔ فرما کوئی ہو جو میری، بس آپ اس کو نہ چھیڑیے گا، جو میری بہنوں کو اطلاع دے۔ چادر اٹھائی سر پہ رکھی، مولا میں خود جاتی، آواز ہی نہیں، آپ نہ جائے۔ جو رونے کے لیے آئے، فکر میں پہلا پڑھ رہا ہوں مسائب کا، تو کون جائے گا؟ فرماتے میرا قاسم۔ میں بڑے سمجھدار ازداروں میں پڑھ رہا ہوں۔ مولا 3 سال کا بچہ اپنے اجڑنے کی خبر کیسے دے گا؟ فرماتے اسے میرے سامنے لانا، اپنے ہاتھوں سے گریبان کھولا، اپنے ہاتھوں سے بیٹے کے بالوں میں مٹی ملائی۔ مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ آوازی چاہتا ہوں زینب دیکھے تو سمجھ جائے کہ خیر کوئی نہیں ہے۔ مجھے ممبر کی قسم، 3 سال کا قاسم، گریبان چاک، سر میں خاک، الٹی ہوئی آستینیں، کبھی کسی دیوار کے ساتھ، کبھی کسی دیوار کے ساتھ، پھپھیوں کے دروازے پر آیا۔ یا علی، پھپھیوں کے دروازے پہ آیا، نیند سے جاگا ہوا بچہ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ باپ نے کہا تھا جگانا نہیں، تہجد کے وقت اٹھیں گی تو سمجھ جائیں گی۔ یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، بچہ پھر سو گیا لیکن رو بھی رہا تھا۔ رو رو کے کیا کہہ رہا تھا؟ پتہ نہیں میرے بابا کی کیا حالت ہو، پتہ نہیں پھپھیاں کب جاگے، پتہ نہیں میں جاؤں بابا موجود ہو یا آنکھیں بند ہو گئی ہوں۔ رونے کی آواز، رونے کی آواز شہزادی کونین کے کانوں پہ پڑی۔ اما فضا، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کے رونے کا انداز قاسم والا ہے۔ چراغ لے آ، میں دروازہ کھولوں۔ دروازہ کھلا، 3 سال کے بچے کے سر میں خاک، گریبان چاک، ممبر کی قسم، تڑپ کے کہتی ہے امیر باپ کا، امیر بیٹا قاسم، یہ حلیہ کس نے بنایا؟ اماں، بابا کو زہر مل گیا۔ منت کروں گا، منت کروں گا، تھوڑی آواز بہتر کر دے، بے شک کم کر دے لیکن بہتر کر دے۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ، منت کروں گا۔ جو صرف اور صرف پرسہ دینے آیا، آواز نہ دیکھنا، لفظ دیکھنا۔ عقیل محسن نے کیا پڑھا؟ بھتیجے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کئی بوسے دیے۔ قاسم خیر ہے؟ اماں، بابا لمحوں کا مہمان ہے، تو نے بڑے آرام سے سنا۔ بہنوں کو بھائی کے موت کی اطلاع ملے، بہنیں کچھ بھی نہیں سنبھالتی، علی کی بیٹیوں نے چادریں سر پہ رکھی، تیز قدموں سے چلتی ہوئی علی کی بیٹی حسن کے گھر کی طرف آئی۔ ممبر پہ ہاتھ ہے، اس سے بڑا فکرہ کوئی نہیں۔ یہیں سے پتہ چلا امیر اور غریب میں کیا فرق ہے۔ جس کی زہر کی خبر سن کے عالیہ چادر پہن کے آئے وہ امیر ہوتا ہے، جس کے مقتل میں بندھے ہوئے ہاتھ، کھلے ہوئے بال، چادر لٹا کے رو رو کے کہے حسین میں تیری اجڑی ہوئی بہن۔ بسم اللہ بسم اللہ، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے۔ آخری 2 جملے، آخری 2 سطریں۔ سجاد بھائی تھوڑا آواز پھٹ رہی ہے، اگر وہ ٹھیک کروا دو تو بڑی مہربانی ہے، باقی خیر ہے۔ اگر کوئی سپیکر خراب ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔
چونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آواز صحیح اثر انداز نہیں ہو رہی، اگر ٹھیک ہو سکتی ہے تو کر دے بے شک۔ مولا کا واسطہ، چونکہ میں نے اب جو جملے پڑھنے ہیں وہ جملے نہیں ہیں، وہ مصائب کا پورا قرآن ہے جی۔ اس میں آواز نہیں ہے، نہیں اس میں ہے ہی نہیں آواز، اس میں نہیں ہے بھائی جان، میں جو کہہ رہا ہوں بیٹا اس کو ٹھیک کر دینا ذرا، تھوڑا سا ٹھیک کر، نہیں یہی ٹھیک ہے جہاں میں پڑھ رہا ہوں۔ اب ایک لمحہ مجھے دیکھنا، اللہ آپ کو آواز بس یہ گونج ختم کر دو بیٹا اور باہر آ جاؤ۔ میں توکل والا آدمی ہوں، میں مصائب پڑھنے والا ذاکر ہوں، مجھے مصائب سے عشق ہے۔ میں نے اپنے لیے نہیں کہا، میں نے تمہاری عبادت میں اضافے کے لیے کہا۔ زہر مل گیا، میں بسم اللہ بیٹا باہر اس کی گونج ختم کر دیا بس۔ زہر مل گیا یا علی، رات ڈھلنے لگی، سیدہ میری مدد کرو، رات ڈھلنے لگی، اثر پڑتا گیا، جو سوچ کے روئے اس کا مقدر ہے یار۔ دائیں بہنیں بیٹھی، بائیں بھائی بیٹھے، ایک ایک کا چہرہ مسموم امام نے دیکھا، یہ حسین ہے، یہ مسلم ہے، یہ حنفیہ ہے، یہ اکبر ہے، یہ سجاد ہے، یہ زینب عالیہ، یہ ام کلثوم، تڑپ کے کہتے ہیں سارے آئے ہو غازی نہیں آیا۔ اب جو شرمائے اس کا میں ذمہ دار نہیں، جو ماتم کی نیت سے بیٹھا ہے وہ ماتم کرے گا۔ سارے آئے ہو، عباس کہاں ہے؟ آواز ای مولا جب سے سنا ہے تجھے زہر دیا گیا، دیواروں سے ٹکرے مار مار کے کہہ رہا ہے کوئی مجھے قاتل کا نام بتائے، شہر بھی ہمارا، بیٹا بھی محمد کا، زہر مل جائے ام البنین کا بیٹا ہے، یہ حق ہے۔ اب تیاری کرو، اب تیاری کر لینا ماتم کی۔ میں قریب آ گیا ان فکروں کے جن پر قیامت آ جاتی ہے مصائب میں۔ بڑا رو چکے ہو، یقین جانو میری توقع سے زیادہ رو چکے ہو، لیکن یہ فکریں الگ ہیں جو پڑھ رہا ہوں۔ اکبر جی چاچا جا غازی سے کہے جو لمحوں کا مہمان ہے وہ تجھے بلا رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں جو عزا اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے وہ کتنا ماتم کرتا ہے۔ اکبر باہر آئے، قیامت کا منظر ہے، کبھی کسی دیوار کے ساتھ، کبھی کسی دیوار کے ساتھ، امامہ کھل کے گلے میں ہے، گریبان چاک ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے میرا اپنا نصیب، میرا اپنا مقدر۔ آواز چاچا وہ جو کچھ دیر کا مہمان ہے وہ بلا رہا ہے۔ آواز اکبر کیسے آؤں؟ ہو سکتا ہے اندر عالیہ بال کھولے، میں علی کا بیٹا، میں ام البنین کا وفادار بیٹا، میں کہوں گا مولا آج مدینہ آیا۔ آخری جملے مار جانا ہے، ہو سکتا ہے میری آخری مجلس ہو، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ یہ معمولی گریہ نہیں، یہ کسی کی آمد قریب ہے۔ ظاہر ہے جس ہستی کا جنازہ ہے آخر اس کی بہنیں آئیں گی، آخر اس کی ماں پرسہ لینے آئے گی، جسے 1.5 مہینہ روتے رہے ہو، 1 مہینہ 26 دن، آج وہ حسین بھائی کا پرسہ لینے اس مجلس میں لازمی آئے گا۔ رات ڈھل رہی تھی، بہنیں رو رہی تھی، رشتہ دار رو رہے تھے، امیر کا سر غریب کی جھولی میں تھا۔ غریب حسین نے دیکھا، امیر کی آنکھیں بند ہوئیں، غریب کی زبان سے نکلا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
غریب نے کہا زینب میرا حسن چلا گیا، عباس میرا حسن آنکھیں بند ہے، انا للہ۔ شاباش یا علی، یا علی۔ منہاج الحسین میں پڑھ رہا ہوں، اپنے پڑھے ہوئے ایک ایک حرف کی ضمانت ہے۔ شبی منگواؤں تیرا انتظار ختم کروں۔ علی کا امیر بیٹا مدینے میں زہر سے شہید ہوا، بھائی نے غسل دیا، مرنا چاہے ہم، بھائیوں نے کفن دیا، جنازہ تیار ہوا، بنی ہاشم نے مدینے کے سردار کا جنازہ ہائے ہائے مدینے میں اٹھایا، مدینے کے سردار کو روضہ رسول پہ لے کے آئے۔ ایک ملعون کہتا ہے یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے، حسین کہتا ہے کسی کی جرت نہیں، کسی نے رومال کا اشارہ کیا، 300 تیر کمان سے نکلا، 70 تیر جنازے میں لگا۔ حوصلہ 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 حوصلہ۔ ڈاکٹر صاحب آخری فکر ہے، اللہ آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کی بیٹیوں کے نصیب بلند کرے۔ میں بسم اللہ کرا، میں پڑھتا ہوں جی، پڑھتا ہوں، بڑا عجیب ماحول ہے۔ 70 تیر علی کے امیر بیٹے کے جنازے میں لگا۔ آج ایک فکرہ پڑھ رہا ہوں، موت سے کوئی گھر خالی نہیں، اللہ تمہیں کسی بھی بڑے صدمے سے بچائے۔ جب بھی بھائی کا جنازہ اٹھے ایک لمحہ مجھے دیکھنا، بہنیں دروازے پہ کھڑی رہتی، جب تک بھائی جنازہ دفنا کے نہ آئے بہنیں پوچھتی ہیں سایہ تھا، جگہ تھی، یہ ذکر پاک ہے، یہ میرے سر پہ ہے۔ بہنیں انتظار میں تھی کہ بھائی دفن کر کے آئیں گے۔ جنازہ گیا تھا، جنازہ بہنوں نے دیکھا، واپس آ رہا ہے، ایسے نہیں، تیروں میں چھپا ہوا جنازہ۔ انا للہ و انا الیہ۔
نہیں دین دے خبر دی جائے والے آئی تابوت برادا میں گھومتی نبوی روزے وچ نہیں دین دے خبر دی جائے والے آئی تابوت برادا گھومتی نبوی روزے وچ نہیں دین دے خبر دی جائے والے آئی تابوت برادا میری عمر مصائب بین میں کوں میری عمر مصائب بین میں کوں ہن دوجا کفن پوائے والے آئی تابوت برادا